آپ اور آپ کے صحابہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہیں اور ہم آپ کے معبود کو برا بھلا کہتے ہیں. چلو کمپرومائز کر لیتے ہیں, جھگڑا ختم ہو جاتا ہے. 6 مہینے آپ ہمارے معبود کی عبادت کر لو اور 6 مہینے ہم آپ کے معبود کی عبادت کر لیتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برجستہ کیا کہا؟ قل یا ایھا الکافرون, اے کافرو سن لو. اس معاملے میں اگر سمجھوتا تم مجھ سے چاہتے ہو, کمپرومائز چاہتے ہو, تو میرا دو ٹوک اعلان سن لو. لا اعبد ما تعبدون, میں ان کی عبادت نہیں کر سکتا جن کی تم کرتے ہو, اور تم بھی اس کی نہیں کر سکتے ہو جس کی میں کر رہا ہوں. میں اس کی کرنے والا نہیں ہوں جن کی تم کر رہے ہو, اور تم بھی اس کی کرنے والے نہیں ہو جس کی میں کر رہا ہوں. یہاں پر ایک فیصلہ میرا سن لو, لکم دینکم ولی دین, تمہارے لیے تمہارا طریقہ اور ہمارے لیے ہمارا طریقہ, تمہارے لیے تمہارا دین اور ہمارے لیے ہمارا دین. توحید کے معاملے میں سمجھوتا نہیں ہوگا. اپنے آپ کو اہل حدیث کا لفظ لگا کر اگر توحید پر سمجھوتا کر رہے ہو تو آپ اہل حدیث کا ٹائٹل ہٹا لیجئے اپنے اوپر سے. یہ نام نہاد لفظ اہل حدیث آپ اپنے نام کے ساتھ مت لگائیے. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے تھا. توحید جس کے اندر ہوگی وہ اپنے باپ کی آنکھوں میں بھی گرجے گا, وہ اپنی اولاد کی آنکھوں میں بھی میرے بھائیوں چبھے گا, وہ اپنے بیوی اور بچوں کی آنکھوں میں بھی چبھے گا, کیونکہ توحید کا مشن بہت زبردست ہے, بہت سخت ہے. توحید کا مشن وہ ہے کہ اس مشن میں سب سے پہلے اپنے ساتھ چھوڑتے ہیں, اپنے ساتھ چھوڑتے ہیں. اور اگر یہ سزا آپ برداشت کر سکتے ہیں, اپنوں کی برائیاں برداشت کر سکتے ہیں, اپنوں کی دشمنیاں مول لے سکتے ہیں, تو اس خاردار جھاڑی میں قدم رکھیے اور اپنے آپ کو اہل حدیث کہلوائیے. اور اگر اس خاردار جھاڑی میں قدم اگر اپنوں کی دشمنی مول نہیں لے سکتے ہو تو آپ بنے رہیے میں تو مسلمان ہوں, میں تو مسلمان ہوں, میں تو مسلمان ہوں. بس ایک ہی لفظ لگائیے اور ہر آدمی اپنے آپ کو آج مسلمان کہہ رہا ہے. میرے بھائیوں, توحید کا دامن بڑا خاردار ہے, اس کو پکڑنے والے کو اپنا کلیجہ مضبوط کرنا پڑے گا. اپنا کلیجہ کتنی بار اعلان ہوا, عالمگیر صاحب نے بھی کیا, کل بھی اعلان ہوا, مولانا صاحب, جرجی صاحب بڑی مشکلوں میں, دشواریوں میں. ارے یہ میرا کوئی انوکھا معاملہ ہے؟ میں نے مولانا ابوالکلام آزاد کی زندگی کو پڑھا ہے, میں نے علامہ ابن تیمیہ کی زندگی کو پڑھا ہے, میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قید و بند کی صعوبتوں کو پڑھا ہے. الحمدللہ گیا ہوں, اور اس بات کو ہم فخر سے کہتے ہیں گئے ہیں. کوئی الزام آج تک کوئی ثابت نہیں کر پایا. اور میں بھرے مسجد میں اللہ کے گھر میں کہتا ہوں, اپنی جماعت کے سامنے کہتا ہوں, انشاءاللہ جو گندا اور گھناؤنا الزام میرے اوپر لگایا, میں اپنی جماعت کے اہل حدیث کے افراد کا کبھی سر شرم سے شرمندہ نہیں ہونے دوں گا. یہ تو ایک کمپٹیشن تھا, اور اس سب کے پیچھے ہمارے اٹاوا کا ہی ایک مولوی لگا ہوا ہے بس, اور کوئی دشمنی نہیں ہے. اسی نے میڈیا کو اچھالا, وہی آدمی آج دوسری پارٹی سے ملا ہے, وہی آدمی سرکار تک جاتا ہے, وہی آدمی ہمارے اوپر طرح طرح کی کلپیں نکال کر میڈیا کو دے کر ہم اکساتا ہے, وہی آدمی ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے, اور اسی شخص نے اپنی رشتہ دار کو لا کر میرے مد مقابل لا کر کھڑا کر کے ہمارے اوپر گھناؤنا الزام لگایا ہے. لیکن الحمدللہ اس کے باپ نے بھرے مجمع میں قرآن ہاتھ میں لے کے کہا ہے کہ میری بیٹی جھوٹی ہے. اس نے کہا ہے, گواہی دی ہے کہ مولانا جرجی صاحب کبھی ہمارے گھر نہیں آئے ہیں. الحمدللہ فخر کے ساتھ کہتا ہوں کہ کبھی میں اپنی جماعت کا سر شرم سے شرمندہ نہیں ہونے دوں گا. میرے پیارے ساتھی, الزامات ہیں یہ تو کسی کے اوپر بھی لگا دو, کسی کے بھی اوپر لگا دو. ہمیں جو ججمنٹ دیا گیا, جو فیصلہ سنایا گیا, وہ صرف نہ تو ہوٹل دیکھا گیا, نہ گھر دیکھا گیا, نہ مکان دیکھا گیا, نہ میڈیکل دیکھا گیا, نہ پروف دیکھا گیا, نہ ڈی این اے ٹیسٹ دیکھا گیا. بس اتنا کہا گیا, پیڑیتا کے موکھک بیان یعنی زبانی بیان کے آدھار پر آپ کو دوشی پایا جاتا ہے, جس پر ہائی کورٹ کے جج نے پھٹکار لگاتے ہوئے سرکار کو بھی اور لوور کورٹ کے جج کو بھی کہ پوری فائل کو باریکی سے اور ڈیپلی پڑھنے کے بعد
ایسا لگتا ہے کہ محمد جرجیس کو راجنیتک षड्यंत्र کا شکار بنایا گیا ہے اور میڈیا کے دباؤ میں آ کر یہ فیصلہ سنایا گیا ہے، اس لیے ان کو تتکال ریلیز کیا جائے۔ تو میرے بھائیوں، یہ دونوں بیان دیکھ لیجئے، ایک لوور کورٹ کا جج ہے، ایک ہائی کورٹ کا جج ہے۔ لوور کورٹ کا جج کہتا ہے پیڑتا کے موخک بیان کے آدھار پہ دوشی پایا جاتا ہے، اور ہائی کورٹ کا جج کہتا ہے راجنیتک षड्यंत्र کا شکار بنایا گیا ہے اور میڈیا کے دشپرچار کی وجہ سے لوور کورٹ کے جج نے ان کو سزا سنائی ہے۔ تتکال یہ آرڈر، تتکال امیڈیٹلی ان کو رہا کیا جائے۔ 3 تاریخ کو ہماری بیل ہوتی ہے اور 4 تاریخ کو ہم باہر کر جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ دور آئیں گے، توحید کی دعوت دو گے تو یہ آپ سوچو کہ ہم کو لڈو اور گلاب جامن ملتے رہیں اور توحید کی دعوت، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ حق بات کہنا ہے تو ڈنکے کی چوٹ پہ کہیے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی طرح۔ جو آج سعودیہ میں جاتے ہو، جو آج دیکھتے ہو بہت سے لوگ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں، کیوں؟ امام مالک کو کسی غریب، امام مالک کے دور میں جو بادشاہ تھا وہاں کا، اس کو کسی غریب کی لڑکی بیوی پسند آ گئی۔ اس نے دیکھا ہے بڑی خوبصورت ہے، اس نے اس کے شوہر سے کہا کہ اس کو طلاق دو، اس سے ہم شادی کریں گے۔ اس نے کہا واہ، ایسے کیسے ہو سکتا ہے، یہ ہماری بیوی ہے۔ علماء سے پوچھا، لوگوں نے کہا نہیں بھائی اس کی تو بیوی ہے، کیسے طلاق دے گا؟ انہوں نے کہا کہ ہم تمہارے پاس درہم و دینار، یہ ہر دور میں ہوا ہے، مولوی بھی پیسوں میں بکے ہیں، یہ طبقہ بھی پیسوں میں اور درہم و دینار میں بکا ہے، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ جب وہ اشرفیوں کی اور درہم و دینار کی تھیلیاں پھینکی گئیں تو انہوں نے ایک مشورہ دیا کہ آپ کے پاس تو سپاہیوں کی کمی تھوڑی ہے، کسی کی تلوار اس غریب آدمی کی گردن پر رکھوا دو اور کہہ دو کہ اگر طلاق نہیں دی تو گردن اڑا دیں گے، بس مجبور ہو کے طلاق دے دے گا۔ ایسا ہی کیا گیا۔ اس غریب آدمی کی بیوی بولی نہیں، ہمارے شوہر کی گردن مت اڑاؤ۔ اپنے شوہر سے کہا کہ تم زندہ رہو، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے، آج یہ تمہیں مجبور کیا جا رہا ہے تو تم چھوڑ دو، مجھے طلاق دے دو، میں دل سے تمہیں اپنا شوہر ویسے ہی مانتی ہوں، کم سے کم تم زندہ رہو گے۔ طلاق دے دی، تلوار اس کی گردن پر رکھی ہے۔ مجبوری میں اس نے دیکھا کہ بادشاہ کی طاقت تو بہت زیادہ ہوتی ہے، سپاہی اس کے انڈر میں ہوتے ہیں، مجبوری میں اس نے اپنی زبان سے کہہ دیا کہ میں نے تجھے طلاق دی۔ مولویوں نے فتویٰ دے دیا کہ طلاق ہو گئی۔ اس نے اس عورت کو عدت گزرنے کے بعد اس سے نکاح کر لیا، 6 مہینے 8 مہینے 10 مہینے 1 سال اس کے ساتھ رہا۔ دھیرے دھیرے یہ خبر، آج کل کی طرح واٹس ایپ کا زمانہ تو تھا نہیں، میسنجر کا، فیس بک کا زمانہ تو تھا نہیں، یوٹیوب کا زمانہ تو تھا نہیں، دھیرے دھیرے یہ بات اس ملک کے سب سے بڑی ہستی امام مالک رحمت اللہ علیہ کے کانوں میں پڑتی ہے۔ امام مالک کو پتہ چلتا ہے کہ اس آدمی نے اپنے سپاہیوں کو بھیج کر مجبور کر کے اس عورت کو آدمی کو طلاق دینے پر مجبور کیا ہے۔ بادشاہ تو ہماری مسجد میں خطبہ جمعہ پڑھنے آئے گا، لہٰذا بادشاہ اسی مسجد کے اندر جمعہ کا خطبہ امام مالک کا سننے گیا۔ آج وہ آگے بیٹھا ہوا ہے، امام مالک رحمت اللہ علیہ اپنے سر پر کفن باندھ کر خوشبو لگا کر آج جمعے کا خطبہ دینے کے لیے آ رہے ہیں۔ سرسی والو، ایسا ماحول کبھی آپ کے علاقے میں ہو جائے تو مولانا جرجیس کے آنے کے بعد یہ آپ کہہ دو گے کہ آپ ایسا مت بولنا ویسا مت بولنا، ہمارے یہاں کے حالات ایسے، ہمارے یہاں کے حالات ایسے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ سے ان کی بیوی کہہ رہی ہے آپ کو جھگڑا مول لینے کی کیا ضرورت ہے، آپ خاموش رہیے، آپ کو کیا ضرورت ہے، آپ نماز روزے کی بات کریے اور چلے آئیے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے سر پر کفن باندھا جو پگڑی کی شکل میں، اور چھڑی لی اور چل دی اور جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں۔ جمعہ کے خطبے میں فرماتے ہیں کہ میں نے ایسا ایسا سنا ہے، اللہ کرے کہ یہ بات جھوٹ ہو، اگر یہ بات سچ ہے اور بادشاہ نے اگر کسی عورت کے شوہر کو اس کی گردن پر تلوار رکھ کر اس کو اپنی بیوی کو طلاق دینے پر مجبور کیا ہے تو یہ طلاق نہیں مانی جائے گی۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے ان الطلاق المکرہ لیس بشیء، زبردستی دلوائی ہوئی طلاق نہیں ہوتی۔ اترے مسجد ممبر سے، نماز پڑھائی، اپنے گھر چلے گئے۔
اس بادشاہ کے ساتھ 500 سپاہیوں کی تلواریں میان سے باہر، فوراً گھر سے اریسٹ کروا لیا گیا، اور ان کے سامنے پہلے تو درہم و دینار پھینکے گئے، مسئلہ بدل دو۔ امام مالک نے فرمایا ابھی زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے کسی ماں نے وہ بیٹا پیدا نہیں کیا جو میرے ضمیر کو خرید سکے، جو میری انتراتما کا سودا کر سکے۔ ابھی کم سے کم اس ماں کے، اپنی ماں کے اس بیٹے کو خریدنے کے لیے دنیا کے کوئی سونے اور چاندی کے انبار ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے، اور کوئی ایسا پیدا ہی نہیں ہوا جو مجھے خرید سکے۔ سزا کا اعلان کر دیا گیا، کوڑے ان کے اوپر برسائے گئے، اتنے کوڑے مارے گئے کہ ان کے دونوں ہاتھ شل پڑ گئے۔ نماز پڑھنے کا ٹائم ہوتا تھا، بس وہ کہتے تھے اللہ اکبر، ہاتھ اٹھتا ہی نہیں تھا، رفع الیدین نہیں کر پا رہے ہیں، ہاتھ نہیں باندھ پا رہے ہیں، اللہ اکبر۔ اسی کو کہتے ہیں اندھی عقیدت اور اندھی تقلید۔ وہ مجبوری میں ہاتھ نہیں باندھ پا رہے ہیں۔ آج ان کے فالوورز، آج ان کے ماننے والے کہتے ہیں میرے امام نے ہاتھ نہیں باندھے تو ہم بھی نہیں باندھیں گے۔ آج وہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ میرے بھائیو، اسی کو کہتے ہیں کہ اندھی عقیدت۔ انہوں نے مجبوری میں نہیں باندھے، ہاتھ چل پڑ گئے۔ جب ہاتھ ہی نہیں اڑ رہے ہیں تو کیا کریں گے؟ میرے پیارے ساتھیو، اس کے بعد بھی چین نہیں ملا، سکون نہیں ملا۔ ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دی گئیں اور پیروں میں بیڑیاں ڈال دی گئیں، اور ان کو اونٹ کے اوپر الٹا پیٹ کے بل لٹا دیا گیا، ایسے پیروں میں بیڑیاں اور ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، اور ان کو اونٹ کے اوپر ایسے ہی بٹھا دیا گیا، اور مدینے کے بازار میں گھمایا جا رہا ہے، مدینے کی گلی گلی میں گھمایا جا رہا ہے، اس لیے کہ لوگ دیکھ لیں بادشاہ کا جو کہنا نہیں مانتا اس کو بادشاہ کتنی بڑی سزا دیتا ہے۔ اگر کسی نے بادشاہ کے خلاف آواز اٹھائی تو اس کا یہی انجام، بلکہ اس سے بھی برا انجام ہوگا۔ امام مالک کا تعارف کرایا جا رہا ہے، اس کا وزیر امام مالک کو اس حال میں اونٹ کے اوپر ڈال کر لگام کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کر مدینے کے بازار میں گھما رہا ہے، اور کہتا جا رہا ہے دیکھ لو آئے مدینے والو، دیکھ لو امام مالک کو بادشاہ کا کہنا نہ مانا، بادشاہ کی مخالفت کی تو آج بادشاہ نے اس کو یہ سزا دی ہے۔ امام مالک مسکراتے ہوئے کہتے ہیں آئے مدینے والو، یہ جھوٹ بول رہا ہے وزیر، یہ جھوٹ بول رہا ہے وزیر۔ بادشاہ کی مخالفت کی سزا مجھے نہیں ملی ہے، بادشاہ کی وروध کی سزا مجھے نہیں ملی ہے۔ تم میں سے جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہی ہے کہ میں کون ہوں، اور جو نہ جانتا وہ سن لے کہ میں مالک ابن انس ہوں، جو نہ جانتا وہ سن لے کہ میں مالک ابن انس ہوں، جو نہیں جانتا وہ سن لے کہ میں مالک ابن انس ہوں۔ مجھے یہ سزا بادشاہ کی مخالفت کی نہیں ملی ہے، بلکہ حدیث رسول سنانے کی ملی ہے۔ میں نے محمد رسول اللہ کی حدیث سنائی ہے، اس لیے سزا ملی ہے۔ میرے ہاتھ ٹوٹ گئے، پیروں میں بیڑیاں ہیں، جھکنے کی طاقت نہیں ہے، پھر بھی اس اونٹ کے اوپر الٹے منہ لیٹے ہوئے ہیں، اور آج بھی یہی اعلان کر رہا ہوں ان الطلاق المکرہ لیس بشیء، زبردستی دلوائی ہوئی طلاق طلاق نہیں ہوتی۔ بادشاہ حرام کاری کر رہا ہے، زنا کر رہا ہے، حرام کاری کر رہا ہے، زنا کر رہا ہے۔ دنیا کی کون سی طاقت امام مالک کو روک سکی؟ کوئی طاقت امام مالک کو نہیں روک پائی۔